نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 312 سورہ کوثر سے لے کر لہب تک انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ الکوثر کی تفسیر کریں گے۔ سورہ کوثر مکی سورت ہے، سورۃ العادیات کے بعد نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ انا بے شک ہم نے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ عظمت شان پر دلالت ہے۔ بے شک ہم نے اعطینا کا عطا کی ہم نے آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر خیر کثیر۔ اعطینا کا جو لفظ ہے عطا سے ہے، ایسی بخشش جو کسی کی ملکیت بھی ہو اور اس میں خصوصیت کا معنی بھی آتا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ کوثر کا لفظ کاف ثا اور را سے ہے۔ یہ لفظ بطور علم بھی استعمال ہو رہا ہے اور بطور وصف بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اگر یہ بطور علم استعمال ہو تو اشارہ نہر کوثر کی طرف ہے اور دوسرا اشارہ حوض کوثر کی طرف ہے، اور اگر یہ بطور وصف استعمال ہو تو اس سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی دنیاوی اور اخروی بھلائیاں اور خیر مراد ہے۔ بطور وصف اگر ہم دیکھیں اس کو تو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو کوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، مثلا اسلام، نبوت، اخلاق حسنہ، بہترین فرما بردار امت، پھر دنیا کی فتوحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند درجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید المرسلین ہونا، پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہونا، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا، اور دوسری بے شمار نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر عطا کی ہے۔ اس سے دوسری مراد نہر کوثر ہے اور تیسری مراد حوض کوثر ہے، جو کہ میں نے آپ کو بطور علم کے اعتبار سے بتایا ہے۔ نہر کوثر تو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اور حوض کوثر اسی کا ہی ایک حوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بیتاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر بیٹھ کر اہل ایمان کو خود پانی پلائیں گے، اور جس خوش قسمت کو حوض کوثر کا پانی میسر آ جائے گا، اسے قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس بارے میں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہر کوثر اور حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر اونگ طاری ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ ارشاد فرمایا مجھ پر ابھی ابھی
قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کوثر ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں بہت خیر ہے۔ روز محشر میرے امتی اس حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس حوض پر اتنے گلاس ہوں گے جتنے آسمان کے تارے۔ ان میں سے ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، میں کہوں گا اے اللہ یہ میرا امتی ہے۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو وضو کے اعضاء جو چمکتے ہوئے ہیں اس سے پہچان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اس کو کیوں بھگایا جا رہا ہے، یہ میرا امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں نکالی تھیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی حوض کوثر سے ہر بدعتی کو دور کر دیا جائے گا جس نے دین میں کوئی بھی عمل ثواب کی نیت سے شامل کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 برس کے بعد احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے۔ 8 سال کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں پر اس طرح سے نماز پڑھی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا احساسات ہوتے ہیں آپ کے؟ کیونکہ یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ آئندہ وہ کام کرنے کا موقع شاید نہ ملے۔ تو بہت فیلنگ فل نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، یعنی تمہیں لیڈ کروں گا، سب سے پہلے وہاں موجود ہوں گا، تمہیں ویلکم کروں گا، تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ میں اپنے اس مقام سے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ویژول دکھایا گیا کہ دیکھیں اس طرح کا حوض ہوگا آپ کا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ میں اپنے اس مقام سے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ بھی وحی پر مبنی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الیقین دلانے کے لیے اس حوض کی ویڈیو دکھائی گئی ایک طرح سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کے کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں، وہ یاقوت اور موتیوں پر بہتی ہے۔ یعنی پانی جب بہتا ہے تو اس کے نیچے ریت ہوتی ہے یا پتھر ہوتے ہیں، کنکر ہوتے ہیں، یہ ایسی نہر ہے کہ جو یاقوت اور موتیوں پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی کستوری سے زیادہ عمدہ اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کیا خوبصورت نہر ہوگی دیکھنے میں بھی، اور پینے میں اس کا پانی کتنا ذائقے والا ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس میں ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، بڑے اسپیشل قسم کے پرندے اس کے اوپر اڑتے ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرندے بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ کیوں خوش و خرم ہوں گے؟ کیونکہ نہر کوثر پر اڑ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش و خرم ہوں گے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، یعنی ان پرندوں کا گوشت جو ہے وہ جنتی کھائیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کے برتن آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ یاد رکھو تارے بھی اس رات کے جو تاریک ہو اور بادل کے بغیر ہو۔ آپ نے کبھی ایسا آسمان دیکھا ہو جو بہت تاریک ہو چکا ہو، یعنی لیٹ نائٹ کی بات ہو رہی ہے اور بادل بالکل بھی نہ ہو،
تو آپ کو بہت ہی کلیئر تارے نظر آتے ہیں اور بہت کوانٹٹی میں نظر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تارے بھی اس رات کے جو تاریک ہوں اور بادل کے بغیر ہو. جنت کے برتن ایسے ہیں کہ جو ان سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس وقت کے آخر تک جو اس پر گزرے گا. اس حوض میں جنت پر 2 نالے گرتے ہیں، جو اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اس کا عرض طول کے برابر ہے جتنا عمان سے ایلا تک کا فاصلہ ہے. یہ 2 شہر ہیں جن کے ڈسٹنس کو بتایا گیا تاکہ آپ ایک امیجنیشنز میں لے سکیں کہ کتنی بڑی نہر ہے یہ. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے. کھوکھلا موتی بالکل جیسے کہ راؤنڈ شیپ میں کچھ خیمے، 1 پیس میں، ایک ہی پیس میں کوئی خیمہ لگا ہو. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوثر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض 1 ماہ کی مسافت کے برابر لمبا ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشگوار ہے. اس پر رکھے ہوئے آب خوروں یعنی پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جیسی ہے. جو شخص اس حوض کا پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے. میں نے وہاں ہاتھ مارا جہاں پانی چل رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی میں ہاتھ مارا تو اس سے کستوری کی نہایت تیز خوشبو آ رہی تھی. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اس سے بخاری نے بھی روایت کیا اور یہ مسند احمد میں بھی حدیث آتی ہے. تواتر سے احادیث موجود ہیں کہ جس میں آپ اس معنی کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک اور معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کوثر کے متعلق فرمایا اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. راوی کہتا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو جنت کی ایک نہر ہے، تو انہوں نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر آپ خیر کثیر کا معنی لیتے ہیں تو وہ ساری خیر جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا اور ساتھ ساتھ پھر نہر کوثر بھی اسی خیر کا ہی حصہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، یا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس صورت کا ایک پس منظر بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی وفات ہوئی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشاں ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی آپ کی نسل کا اختتام ہو جائے گا. بیٹے کی موت پر اور اس کی جدائی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور خیر کثیر کی خوشخبری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے بہت سی قربانیاں کی. اپنا گھر قربان کیا، بھوک برداشت کی، جسمانی تکلیف اٹھائی، طرح طرح کی مشکلات سہی، اپنا معاش قربان کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے یہ سب قربانیاں کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو ایز سچ کوئی خیر کثیر نظر نہیں آ رہی تھی. تو ایک طویل فہرست ہے کہ جہاں آپ کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں وہاں خیر کثیر بھی اتنی ہی زیادہ ہیں. اور یہ ایسی عطا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جو کسی انسان کے حصے میں نہیں آئیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیر کثیر یا یہ نہر کوثر آپ کی قربانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی.
اس صورت میں ہر اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے دین کو عام کرنے میں قربانیاں کرتے ہیں. اللہ ان کو اپنی خاص مدد سے نوازے گا اور ان کو کامیابی بھی دے گا. گو کہ اس میں خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، لیکن خوشخبری تمام مومنین کے لیے ہے جو اس دین کے لیے مددگار ہیں، کیونکہ جو بھی کام اللہ کے لیے ہو اللہ اس میں مددگار ہوتا ہے، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو وہ کام کامیابی تک ضرور پہنچتا ہے. یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے لیے جو جتنی بھی بڑی تکلیف اٹھاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر یا کوثر عطا کرنے کی جو خوشخبری دی، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر شکر ادا کرنے کی نصیحت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ صرف اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور صرف اسی کے نام سے قربانی کیا کیجیے. بدنی عبادتوں میں نماز بہت اہمیت رکھتی ہے اور مالی عبادتوں میں قربانی. اس آیت میں مشرکین مکہ پر اعتراض بھی کیا جا رہا ہے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور قربانی بھی بتوں کے نام پر اور ان کے لیے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مشرکین پر جہاں اعتراض کر رہے ہیں وہاں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین بھی کر رہے ہیں کہ نماز اور قربانی یہ کام خالص اللہ کے لیے ہی مسلمانوں کو کرنا چاہیے. بعض علماء نے نماز سے مراد یہاں پر عید الاضحیٰ کی عید کی نماز اور نحر سے مراد عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی لی ہے. تو نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی عید کی نماز ہے، اور ونحر سے مراد عید الاضحیٰ کے دن کی قربانی ہے. پھر قربانی سے مراد صدقہ خیرات کے طور پر جانور قربان کرنا بھی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے مراد اونٹ وغیرہ کی قربانی مراد لی ہے، کیونکہ نحر کس کو کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو کیا جاتا ہے. اونٹ کے حلق میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا نحر کہلاتا ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ونحر سے مراد اونٹ کی قربانی ہے. اِنَّ بے شک شانئک، دشمن آپ کا، هو الابتر، وہی جڑ کٹا ہے. شانئک کا لفظ شین نون حمزہ سے ہے. شنأ دشمنی کو کہتے ہیں اور شانی دشمن کو کہتے ہیں. مراد ایسا دشمن جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور ہو، یعنی عداوت بھی رکھتا ہو اور بغض بھی. اور یہ دشمنی کا تیسرا اور انتہائی درجہ ہے. قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی دشمن تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک دشمن آپ کا جڑ کٹا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اور اس ہدایت، حق اور روشن دلیل سے بغض رکھتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تو وہی بے اولاد، کم حیثیت اور بے نام و نشان ہے. یہاں جو ابتر کا لفظ استعمال ہوا ہے باتا رو سے ہے. ایسے کتے کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو. پھر اس سے ایسا انسان بھی مراد ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو. جیسا کہ میں نے آپ سے اس سورہ کے پس منظر میں ذکر کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا فوت ہوا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے، یعنی مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے اور تالیاں بجانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے.
سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب کسی شخص کے بیٹے فوت ہو جاتے تو اس کے لیے قریش بطیرہ کہتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا بطیرہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ نازل فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک دشمن آپ کا جڑ کٹا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے اکثر تو جنگ بدر میں مارے گئے، اور اگر ان کی نسل میں سے کوئی بچا تو وہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ اپنا نام لگانا پسند نہیں کرتے تھے. ان کا ذکر خیر کرنا تو دور کی بات ہے، سب لوگ ان پر لعنت بھیجتے تھے. اور ان کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان، عظمت اور ذکر خیر اللہ نے باقی رکھا ہے وہ لازوال ہے. روزانہ کتنے درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے جاتے ہیں، اذانوں میں اور نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. پھر میدان محشر میں جو درجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جائیں گے اور مقامی محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، یہ ساری باتیں مستند احادیث سے ثابت ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کیا کسی خاص دشمن کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتا تھا؟ اس بارے میں کچھ مفسرین کے اقوال ملتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر ائمہ مفسر جس میں مجاہد ہیں، اسی طرح سے سعید بن جبیر ہیں اور قتادہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی. محمد ابن اسحاق، آپ ابن اسحاق کو جانتے ہیں؟ یہ سیرت کے کام میں بہت بڑا نام ہے. سیرت کا ہر اسٹوڈنٹ ان کے نام سے اور ان کے کام سے بہت اچھے سے واقف ہوتا ہے. محمد ابن اسحاق نے یزید بن رومان سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو عاص بن وائل کہتا کہ انہیں چھوڑو، وہ ایک بے اولاد شخص ہے، جب وہ فوت ہوگا تو اس کا ذکر خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی. ایک اور مفسر ہیں شمر بن عطیہ، انہوں نے کہا کہ یہ سورت مبارکہ عقبہ بن ابو معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تھا، عقبہ بن ابو معیط. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اکرمہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ یہ سورت کعب بن اشرف اور کفار قریش کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ کعب بن اشرف اور قریش کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھر امام بزار ہیں، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف مکہ میں آیا تو قریش نے اس سے کہا کہ تم ان کے سردار ہو، بھلا بتاؤ یہ کمزور، لاوارث اور اپنی قوم سے کٹا ہوا شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے. کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. حالانکہ ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے، ان کی خدمت اور کعبہ کی نگہبانی کرنے والے، ہمارا اسٹیٹس دیکھو اور اس کا اسٹیٹس دیکھو. اس نے جواب دیا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، تم ہی اس سے بہتر ہو. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ان شانئک ھو الابتر. ایک اور مفسر ہیں عطا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ کے پاس جا کر ابو لہب نے کہا آج رات محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے ہیں. تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی جڑ کٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا، گو کہ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معنوی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کریں گے. سب سے بڑی امت قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتیوں کے نیک اعمال کا اجر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ امتی نبی کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے صرف تاریخ کے صفوں پر موجود رہ گئے، یعنی وہ صرف اور صرف ہسٹری میں پائے جاتے ہیں، کسی کے دل میں ان کا کوئی احترام نہیں، نہ کسی کی زبان پر ان کا کوئی ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو بہت مختصر صورت ہے، لیکن اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بلیسنگز کا ذکر کیا گیا ہے جو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر، بس آپ اس نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کیجئے، نماز پڑھ کر اور قربانی کر کر، بے شک آپ کا دشمن جڑ کٹا ہوگا۔ خلاصے کے طور پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بھی دین کے لیے سیکریفائز یعنی قربانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کو استقامت نصیب کرے گا، اس کو نیک عمل کی بھرپور توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ بات ویسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قربانی کا راستہ ہے، لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ہم قرآن کے اختتام کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور یہاں پر اس سورت کا آنا کتنا زیادہ مناسب ہے۔ جب ہم قرآن کی اینڈنگ پر ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں کئی طرح کے وسوسے اور خدشات آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس قرآن کی تعلیم تو دے دی ہے، جانے ہم اس کو سنبھال بھی سکیں گے یا نہیں، آگے پہنچا بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جس رب نے آپ کو مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی، الحمدللہ، وہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اسے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا کرے گا۔ میرا اور آپ کا کام بس کوشش کرنا ہے، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، مدد تو سراسر اللہ کی ہے، کسی کی بھی اپنی طاقت نہیں ہے۔ آپ بہت ساری کوششیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی گئی کوششوں کا کوئی نتیجہ نظر نہ آئے، لیکن انشاءاللہ کل قیامت کے دن آپ کو وہ نظر آئیں گی۔ ایسے کتنے انبیاء ہیں کہ جب وہ کل قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ نبیوں پر آنے والی آزمائشیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، نبی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اپنی کی گئی کوششوں کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو ان کوششوں کا نتیجہ بھی دکھائے گا جس دنیا میں نظر نہیں آتی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کوشش کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ میرا اور آپ کا کام صرف اور صرف کوشش کرتے رہنا، لگے رہنا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اس کو قبول کرنے والا، اس کو باعث اجر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو
جی واضح ہے پوری صورت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.